بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے اب تمام بیماریوں کا حل، صرف اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام کا وظیفہ جو آپ کی تمام بیماریاں ختم کر دے گا۔ اور اس عمل کا ایک ایسا فائدہ ہے جو کہ بہت ہی خاص ترین ہے، وہ یہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کی نسلیں تک مالا مال ہو جائیں گی، تمام تر آپ کو فضائل حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل کی بہت سی برکات ہیں جو آج کے میں اس وظیفے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب تمام ویورز سے گزارش کرتی ہوں، ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، تاکہ ہم جو بھی نیکی کی بات بتاتے ہیں اس میں آپ کو تو ضرور فائدہ ہوگا، ساتھ میں آپ کے دوست احباب کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ آپ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں صبر کی خاصیت پیدا ہو جائے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن پاک میں پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ مدد چاہنے کی تعلیم بھی فرمائی ہے، کیونکہ وہ عبادت بدنیہ اور نفسانیہ کی جامعہ ہے۔ لہٰذا کوئی بھی اہم کام آپ کو پیش آ جائے تو آپ نماز پڑھو، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم کام کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے۔ تو اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مومنین یعنی سچے مسلمان کے سوا اوروں پر نماز بہت زیادہ بھاری گزرتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی مصیبت آئے، قحط سالی ہو، اب دیکھیں قحط سالی میں لوگ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، خاص مصیبت کے وقت نماز حاجت وغیرہ پڑھتے ہیں، تو چونکہ نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اس لیے اس کی برکت سے دنیا کی مشکلیں دل سے فراموش یعنی بھلا دی جاتی ہیں۔ ایک جگہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور رات میں کچھ ملاحظہ نہ فرماتے یعنی کچھ بھی نہ کھایا کرتے اور بھوک غلبہ کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لا کے نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، تو ہم نماز سے بھی جی چرانے لگتے ہیں۔ نہیں میری بہنوں، میرے بھائیوں، جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، تو کس چیز سے آپ نے مدد چاہنی ہے؟ صرف اور صرف نماز سے مدد چاہنی ہے، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا کر سکتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ کی ایک پڑوسن حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، اے ابو الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، برائے کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجئے یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔
پڑوسن کی فریاد سن کر آپ کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا، اے ابو الحسن جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے۔ آپ نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اے اللہ پاک کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی کہ بیوی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ پڑوسن بہت خوش ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو جب بھی آپ کو مدد چاہیے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد آج یہ وظیفہ ہے، اس کو آپ نے نماز کے بعد ہی کرنا ہے کہ جب آپ دن کے کسی بھی حصے میں 5 نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھیں تو پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھ لیں۔ جب پانی کا گلاس آپ کے سامنے ہوگا تو اس پر آپ نے اللہ کا ایک نام، وہ ایسا نام ہے جو پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو آپ سے دور ہٹا دے گا، یہ ہزاروں رحمتیں برکتیں لانے والا نام ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا برو، یہ آپ نے اس نام کو آپ نے صرف اور صرف 500 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ اب وہ پانی آپ نے جو بہت زیادہ بیمار ہیں وہ اس پانی کو پئیں۔ اگر آپ کے بچے کن ذہن ہیں تو ان کو بھی پلائیں، اگر آپ کے شوہر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان کو بھی پلائیں، اگر ساس بہو میں جھگڑا رہتا ہے تو ان کو بھی پلائیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کو چھڑک دیں۔ اس عمل کو آپ نے 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ تو جب عمل مکمل ہوگا انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس عمل کی برکت سے ڈھیروں آپ کو کامیابیاں نصیب ہوں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ تو اس وظیفے کی عام اجازت ہے، اگر آپ لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیشن میں 20 بار درود پاک پڑھ کر سینڈ کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جنہوں نے کمنٹ سیشن میں دعا کے لیے کہا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ وہ تو رب ہے، وہ ہمیشہ عطا کرتا ہے، اگر کوئی بندہ دل سے مانگے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ آپ بھی مانگیے ہمارے لیے، اپنے لیے، تو وہ ضرور عطا کرے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔